अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल मीर कोटली आज़ाद कश्मीर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटली शहर के अंदर, और ये कोटली की जो मेन रोड है आबशार चौक से होती हुई जो नीचे कचहरी की तरफ जाती है, और कोटली शहर का ये मेन इलाका आप देख सकते हैं कि अंधेरे में डूबा हुआ है। मगरब के बाद का वक्त शुरू हो चुका है और कोटली शहर जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। ख़बर ये है कि इस वक्त यहाँ पर हबीबुंडा के करीब जो ट्रांसफार्मर है वो जल गया है हमेशा की तरह, और ये ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पर कोई पहली बार नहीं जला, बल्कि ये बार बार जल जाता है। अरबाब अख्तियार जो हैं उनको बार बार ये बताया गया है, उनके नोटिस में ये चीज़ लाई गई है कि यहाँ पर लोड ज़्यादा है, ट्रांसफार्मर जल जाता है। ये कोटली शहर का मेन इलाका है, कोटली शहर का वस्त है, और इस ट्रांसफार्मर के साथ जुड़े सैकड़ों घर जो है वो और उन सैकड़ों घरों के अंदर रहने वाले हज़ारों मकीन जो है वो इस गर्मी में मुतासर हो चुके हैं। इस वक्त कोटली शहर के वस्त में मैं खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि कोटली शहर जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। इस साल का सबसे गर्म तरीन दिन है, आज 19 जून है और इस साल का ये सबसे गर्म तरीन दिन है। आप देख सकते हैं कि कोटली शहर जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। यहाँ के जो मकामी MLA हैं वो भी इस बात से आगाह हैं कि ये वाला जो इलाका है जहाँ हबीबुंडा के पास जो ट्रांसफार्मर है ये बार बार जल जाता है, ज़्यादा लोड की वजह से, ज़्यादा इसके ऊपर आबादी है, घर ज़्यादा हैं, हॉस्टल्स हैं, शॉप्स हैं, मकानात हैं, और मकामी MLA जो हैं और उनके जो हवारी हैं तो वो भी इस बात से आगाह हैं यहाँ पर अशद ज़रूरत है एक एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर की। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि शहर के ऊपर हमेशा से एक नाजायज़ कब्ज़ा है और ये कोटली शहर मकबूजा इलाका बन चुका है, और कोटली शहर की जो सूरत हाल है वो इतनी बदतरीन है कि मैं समझता हूँ कि शायद मकबूजा कश्मीर के हालात ऐसे न हों जितने संगीन हालात जो है वो कोटली शहर के हैं। मकामी MLA जो हैं वो इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं, कोई उनको इस बात का पता नहीं है कि बार बार पिछली दफ़ा भी यहाँ पर शदीद एहतजाज हुआ था, ट्रांसफार्मर लगा, लेकिन इसके ऊपर संजीदगी से नहीं सोचा गया। अदारा जो है वो कहता है जी कि हमने तजवीज़ भेजी है। अब समझ नहीं आती कि ये जो तजवीज़ है ये आसमान पर भेजी है, मशरक़ में भेजी है, मगरब में भेजी है, शुमाल में भेजी है, जनूब में भेजी है, ये किस को तजवीज़ भेजी है अदारे ने एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर की, जो तजवीज़ जो है वो अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये अदारे का कहना है। जब अदारे के मुतालिकीन से पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी कि ट्रांसफार्मर की जो है वो तजवीज़ हमने भेजी हुई है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कोटली शहर का मेन इलाका है, वस्त में मैं खड़ा हूँ। आबशार चौक वाली ये रोड है जो नीचे कचहरी की तरफ जाती है। पूरा इलाका जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है, ट्रांसफार्मर जल गया है, कोई यहाँ पर अंधेर नगरी है, फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। ये वो इलाका है कोटली का जहाँ पर सैकड़ों घर मौजूद हैं, हॉस्टल्स हैं लड़कियों के, लड़कों के, और उन सैकड़ों घरों के अंदर, हॉस्टल्स के अंदर हज़ारों मकीन रहते हैं जो आज के इस गर्म तरीन दिन में मुतासर हो चुके हैं। सुनवाई जो है वो कहीं नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है। अगर यहाँ पर जब हम बोलते हैं तो बजाय इसके कि हमारी आवाज़ पर जो है वो एक्शन लिया जाए, अजाला किया जाए, उल्टा जो है हमारे ऊपर तनकीद शुरू हो जाती है, ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। अब कौन है जो इस शहर का वारिस है, कौन है जो इस शहर के लोगों के हकूक़ की जंग लड़ेगा, कौन है जो इस कोटली शहर के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, माफिया से जान छुड़वाएगा। मकामी MLA जो है वो बिल्कुल इस बात से आगाह हैं कि कोटली शहर के अंदर बिजली का मसला है, और ये वो इलाका है जिसको हम आज़ाद खिता कहते हैं, जिसमें बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोड्स नहीं है,
تعلیم اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ غریب کے بچے جو ہے وہ کچرا چننے پر مجبور ہو چکے ہیں، سڑکیں نہیں ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ وہ آزاد خطہ ہے جسے ہم آزاد خطہ کہتے ہیں۔ اس آزاد خطے کی صورتحال کتنی بدترین ہے کہ موجودہ دور میں غریب کے بچے جو ہے وہ تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تعلیم بھی اتنی مہنگی ہو چکی ہے آزاد کشمیر کے اندر، بجلی کا فقدان ہے، پانی پینے کے لیے نہیں ملتا، روڈز ٹوٹی پھوٹی ہیں، اور ہمارے کوٹلی سے منتخب ایم ایل اے کرپٹ، اور اس سے آگے میں جاؤں گا تو پھر غیر پارلیمانی گفتگو ہوگی۔ بے شمار لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ تھوڑا سا پارلیمانی انداز میں بات کیا کریں، تو ہمارے جو کرپٹ ممبران ہیں اسمبلی، ان کا جو ان کے غیر قانونی جو دندہ کرتے ہیں وہ پس پردہ، وہ اگلے شو میں بیان کروں گا۔ فی الحال ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے، اپنی برادری کو کیسے نوازنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو کیسے بھرتی کرنا ہے۔ محکمہ برقیات کے اندر بھی سفارشی لوگوں کا ایک بوجھ ہے جو وزیر کی سفارش سے بھرتی ہوتے ہیں اور محکمہ برقیات کے اعلیٰ افسران کو بلیک میل کرتے ہیں، اپنی مرضی سے تبادلے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے چھٹیاں لیتے ہیں اور گھروں میں بیٹھ کر تنہائی یہ وہ بدترین صورتحال ہے اس آزاد خطے کی جس کو ہم آزاد خطہ کہتے ہیں۔ اس آزاد خطے کا وارث کون ہے؟ یہ وہ کوٹلی شہر ہے جس کے اندر 2011 سے 2023 تک کوٹلی شہر کے نوجوان بچے بچیوں کے اوپر سرکاری نوکریوں کے دروازے بالکل بند ہیں، اور کوٹلی شہر کے اندر سفارشی ملازمین کا ایک بوجھ ہے۔ وہ سفارشی ملازمین جو اداروں کے اعلیٰ افسران کو بلیک میل کرتے ہیں وزیر کے نام سے اور گھروں میں بیٹھ کر تنہائی لیتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں۔ تو یہ حالت ہے اس کوٹلی شہر کی، اور شہر کے جو نوجوان بچے بچیاں ہیں وہ بے روزگار ہیں، ان کے اوپر نوکریوں کے دروازے بند ہیں۔ فی الحال بات ہو رہی تھی بجلی کی، کیوں کوٹلی شہر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ بالکل وہ ذمہ دار ہیں جو منتخب نمائندے ہیں، جو کرپٹ ہیں، جو برادری ازم کے نام پر اسمبلیوں میں جاتے ہیں، جو نالائق ہیں، جو لوگوں کو بیوقوف بنا کر برادری کے نام پر، مذہب کے نام پر، فرقے کے نام پر، علاقے کے نام پر الیکشن لڑتے ہیں، جیتتے ہیں اور اسمبلی میں جاتے ہیں، جن کے پاس کوئی ویژن نہیں ہوتا، جن کے پاس خدمت کا جذبہ نہیں ہوتا، اور وہ بیوقوف لوگ جو برادری کے نام پر ان کے سامنے بیوقوف بن جاتے ہیں۔ اب ہمارے جو ممبران اسمبلی ہیں وہ چونکہ کرپٹ ہیں اور ان کے ناجائز اثاثے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور دولت کے ان کے پاس انبار ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اپنے ہوم اسٹیشن کے اوپر کوٹیاں، اسلام آباد اور پنڈی کے اندر ان کی جائیدادیں، کوٹلی شہر کے اندر ان کی جائیدادیں، لیکن کوٹلی شہر کی جو عوام ہے وہ اس وقت بے بسی کا عالم آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شہر جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ کوٹلی شہر کی مین سڑک ہے، آبشار چوک سے ہوتی ہوئی احاطہ کچہری کی طرف یہ سڑک جاتی ہے، مین ایریا ہے، وسط ہے یہ کوٹلی شہر کا، لیکن یہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ حبیب ہنڈا کے پاس میں کھڑا ہوں اور حبیب ہنڈا کے پاس یہ 200 kV کا جو ٹرانسفارمر ہے یہ بار بار جل جاتا ہے۔ ارباب اختیار کو اس بات کا پتہ ہے، مقامی ایم ایل اے ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب یہاں پر اخلاقی طور پر یہ حق بنتا ہے کہ مقامی ایم ایل اے کوٹلی شہر کے لوگوں کو، شہری حلقے کے لوگوں کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکے ہیں، مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں، اور اگر ان کے اندر تھوڑا سا غیرت کا مادہ ہے تو پلیز وہ فوری طور پر ریزائن کریں، استعفیٰ دیں۔ کوٹلی کے لوگ بے بس، کوٹلی کے لوگ بے یار و مددگار۔ دوسرے شو میں جو ان کے پس پردہ ہمارے ممبران اسمبلی ہیں، تندے ہیں، وہ بھی میں آپ کو پیش کروں گا اور ان کے شجرے اور ڈی این اے بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا دوسرے شو میں۔ فی الحال ٹرانسفارمر کے اوپر بات ہوگی، اندھیرے کے اوپر بات ہوگی، کوٹلی شہر کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے اوپر بات ہوگی۔ کوٹلی شہر کے حالات اس قدر بدترین ہو چکے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے حالات شاید ایسے نہیں ہوں گے کبھی بھی۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار منتخب نمائندے ہیں۔ اب اہلیان کوٹلی سراپا احتجاج ہیں
کوٹلی شہر کا مین ایریا جس میں ہزاروں لوگ رہتے ہیں وہ متاثر ہیں۔ اس سال کا سب سے گرم ترین دن ہے یہ 19 جون، شدید گرمی ہے لیکن بجلی نہیں ہے۔ دوسری، مفت بجلی استعمال کرنے والے لوگ، اس کے اوپر بھی میں تیسرا شو کروں گا کہ جو لوگ مفت بجلی استعمال کرتے ہیں اور جو ادارے کے اندر کرپٹ عناصر بیٹھے ہوئے ہیں، جو مافیا بیٹھا ہوا ہے، تیسرے شو میں ان کو بھی ایکسپوز کروں گا۔ فی الحال اپنے اسی موضوع پہ رہوں گا کہ جی ناظرین، آپ جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے میں مخاطب ہوں۔ اس وقت میں کوٹلی آزاد کشمیر سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ کوٹلی شہر آزاد کشمیر کا سب سے بڑا شہر آپ دیکھ سکتے ہیں، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، بدترین صورتحال ہے، شدید ترین گرمی، اور اس گرمی سے معصوم بچے تڑپ گئے ہیں، بلبلا اٹھے ہیں، بزرگ اور بیمار جو ہیں وہ زاروں قطار رو رہے ہیں، لیکن کوئی شخص جو ہے وہ یہاں پر سننے والا نہیں ہے۔ مقامی ایم ایل اے کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت کدھر ہیں، ان کے حواری ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت کدھر ہیں، اور اہلان کوٹلی سراپا احتجاج ہیں، اپنی قسمت پر رو رہے ہیں۔ تو جی ناظرین، کوٹلی شہر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، بدقسمت شہر کی صورتحال بدترین ہو چکی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ پلیز آپ نے ضرور فیڈ بیک دینا ہے۔ میں ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، میں نے ہمیشہ حق کی بات کی ہے۔ آپ نے میری حوصلہ افزائی کرنی ہے، آپ نے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ میری آواز ہمیشہ کوٹلی کے لیے اٹھے گی، اور انشاءاللہ کوٹلی شہر کے اندر کرپٹ عناصر اور مافیا کے خلاف فیصل منیر کی آواز کو کوئی خاموش نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، آپ نے مجھے فیڈ بیک دینا ہے، آپ نے میری حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ کیوں کوٹلی کا شہر بار بار اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ فی الحال میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، دوسری بار دوسرے شو میں اسی جگہ سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔